السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ایسا طبقہ بھی ہے جو پیری مریدی یعنی اس چیز کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ کا پیر کون ہے تو میں کہوں گا میرا پیر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیر کون ہے جن کو پوری دنیا امام الانبیاء کے نام سے یاد کرتی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیر کون ہے؟ خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیر کون ہے جو کل قیامت والے دن امت کے لیے سفارش کریں گے؟ تو خیر ناظرین، میں جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی نے اب یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ جو پیر بنے پھرتے ہیں ان سے اپنی جان چھڑوا لو، ان سے بچ جاؤ اور اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ یہ دنیا کے پیر کیا ہے؟ یہ پیر ایک ہی ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین وہ مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو قیمتی الفاظ ہیں، وہ جو انہوں نے قیمتی باتیں کی ہیں وہ سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ نبی کے ساز کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا اور گویوں کو اور مغنیوں کو اور رقاصوں کو اور کھلنڈروں کو آپ نے اپنا اسٹار بنا دیا، تو تباہی تو آنی ہے۔ فرمایا کہ ہناک زلازل و خسفا و مسخا و ریحا حمرا، پھر اچھے دنوں کی تمنا نہ کرو، زلزلے آئیں گے، زمین میں دھنسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی اور سرخ ہوائیں چلیں گی۔ ماضی میں تو صورتیں یوں بگڑی کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور آج ہماری صورت یہ بگڑی کہ 2 ارب مسلمان اور 80 لاکھ یہودیوں کے مقابلے میں زیرو۔ ہاں، اگر نعرے سے پتہ کرنا ہو تو ہم سے بڑا فاتح عالم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہاں کیا ہوگا کہ آیات تتابع کنظم سلک انقطع، کہ پیدر پہ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور ایک ایک کر کے دانے گریں۔ نہ ہمیں اپنے گھر کی خبر، نہ بچوں کی خبر۔ پہلے کہتے تھے کہ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں، اب بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے وقت۔ میں کبھی ٹریول کرتا ہوں فلائٹ میں، بیگم صاحبہ بیٹھی ہے، بچے کو بلا رہی ہے، وہ لگا ہوا اپنے موبائل میں، اس کے پاس وقت نہیں ماں کے لیے ہے؟ کہ گھروں میں ہے؟ تو تربیت کہاں سے ملے گی؟ دین کون سکھائے گا؟ اور یہ جو آراس کی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں بھی فضائل بیان کرتے ہیں، ہم نعرے لگتے ہیں، نعتخوانیاں، اور 80-90% وہ ہیں جن کو نماز سے نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتی۔ کسی بھی جگہ جا کے ٹیسٹ کر لو۔ تو صحابہ نے تو بڑھاپے میں دین پڑھا ہے۔ خود اللہ کے رسول پر وحی ربانی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی اور 63 برس تک چلتی رہی۔
صحابہ کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ڈھلتی عمر میں کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ ہمارے یہاں پیری مریدی ہے، یہ بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کس لیے، کس لیے بابا؟ بیعت، تو بیعت کے معنی تو سودے کے ہیں۔ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ سودے کے ہیں، بک جانے کے ہیں۔ ابھی جو آیت پڑھ رہے تھے، تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن نے مجھ سے سودا کر لیا ہے، اور فرمایا کہ اس نے اپنی جان اور مال میرے ہاتھ بیچ دیا ہے، میں نے خرید لیا ہے، حالانکہ نہ جان ہماری نہ مال ہمارا۔ تو کوئی ہے یہاں کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ میں نے جان اللہ کے ڈسپوزل پر دے دی ہے، اس کی مرضی سے استعمال ہوگی؟ تو بیعت کے معنی بھی سودے کے ہیں۔ صحابہ جب بیعت کرتے تھے تو شعوری بیعت کرتے تھے۔ پھر عمرو بن عاص آئے حضور کی بارگاہ میں، ابسط یدک لابایک، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں فبسط یدہ، اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھا دیا، فقبض یدہ، عمرو بن عاص نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم تو نے تو کہا تھا بیعت کرنی ہے، ہاتھ بڑھائیں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا اشترے، تو میں سودے سے پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں۔ شرط دینے والا لگاتا ہے یا لینے والا؟ بولو، ہاں دینے والا نا، اور یہ وہ دربار ہے کہ لینے والا شرط لگا رہا ہے۔ فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری پچھلی زندگی میں جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کا کیا بنے؟ آج جو پیری مریدی ہے، کوئی پیر بھی سوچتا ہے، کوئی مرید بھی سوچتا ہے، بس ایک رسم۔ حضور نے فرمایا اما تعلم، عمر تمہیں پتہ نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب تم نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا تمہاری ساری زندگی کی میل دھل گئی۔ اور وہ تو صحابہ تھے، مرد۔ صحابیات کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی اگر آپ کے پاس مومنات صحابیات آئیں، اس لیے یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ ان کے سامنے منشور پیش کر دیجئے، اے پیارے حبیب، مینیفیسٹو۔
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ہمارے پیر۔ صحابہ کے پیر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اگر کاپی کی ہے تو اپنے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ نے اگر اتباع کی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا بھی حق بنتا ہے اگر ہم بھی کاپی کریں، اتباع کریں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں۔ یقین مانیے، آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی کی بات حرف آخر ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے لیے حرف آخر اگر بات ہے وہ ہے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیونکہ صحابہ نے اپنا پیر مانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانا ہے۔ کئی احادیث ہیں، ان احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے پیر کی کیسے اتباع کر کے دکھائی اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دکھایا۔ تو ناظرین، اس لیے ہمیں بھی قرآن اس بات کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حدیث غالباً جامع ترمذی کی یا سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 650 ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ نے بھی پیچھے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کیوں جوتے پہنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اتباع اپنے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، صحابہ کی بات آ جائے تو اس لیے تو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی اس آیات کے اندر فرما رہے ہیں اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایسے اتباع کرو۔ تو خیر ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے پیچھے پہنے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنے جوتے اتار دیے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، نماز کے اندر جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ صحابہ نے بھی پیچھے نماز کے اندر ہی جوتے اتار کر رکھ دیے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی نماز کے اندر ہی جوتے اتار کر سائڈ پہ کر دیے ہیں۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے ہیں تو پوچھا گیا اے میرے صحابہ آپ نے کیوں جوتے اتارے؟ فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آپ نے اتار دیا، ہم اتباع آپ کی کریں گے کیونکہ آپ ہمارے پیر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا تھا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہے تو میں نے اس لیے نماز کے اندر جوتے اتار دیے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر پیچھے ہم نے بھی آپ کے اپنے جوتے اتار دیے۔ تو ناظرین، اگر اتباع کرنی ہے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑے گی، اگر پیر ماننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔